الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین ناظرین، عید کی خوشیوں برے موقع پر اسلام چینل اردو اور ہم سب کی طرف سے عید مبارک ہو سب آپ کو، اور جو حضرات منا رہے ہیں آج ان کو بھی عید مبارک، اور جو کل منائیں گے سب کو ایڈوانس عید مبارک. اور ہماری بات ہی یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جب بھی آپ عید منائیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوشیاں دے، عزتیں دے، برکتیں دے. اور جو بھی آپ کے انشاءاللہ جو کالز آ رہی ہیں اور ساتھ جو دعائیں وغیرہ آ رہی ہیں انشاءاللہ ہم سب کو آخر میں جامع دعا بھی کریں گے، اور اس پروگرام کے جو اسی طرح اس کو رواں دواں رکھیں گے. اور ہماری جو بات شروع ہوئی تھی اور جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ قربانی کیا ہے، فزیکل قربانی اور اس کی جو اسپریچول جو بیک گراؤنڈ آپ اس کو کہہ لیں، یا اسپریچول ایسنس، یا اس کا جو سطح ہے، یا اس کا جو روح ہے وہ کیا ہے. ہم نے تھوڑی سی اس کو بھی جو ہے اس موضوع کو بھی ٹچ کیا. اس سے پہلے کہ انشاءاللہ ہم بات کو آگے چلائیں، آپ کو میں نے ہمیشہ بتایا ہوا ہے اور آپ ماشاءاللہ اس سے واقف بھی ہیں کہ آپ کا اپنا پروگرام ہے. اگر آپ نے کالز کرنی ہو، مسائل ہوں، شیئرنگ کرنی ہو، عید مبارک کہنا ہو، کچھ چیز جو ہے ڈسکس کرنی ہو، تو یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے. کالز ہمیشہ یہ سارے اسلام چینل اردو کی طرف سے آپ کے دروازے آپ کے لیے کشادہ ہیں، ہمیشہ یو آر موسٹ ویلکم. تو سامعین ناظرین، جو بات ہو رہی تھی ساتھ ساتھ آپ مناظر بھی ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں جو ہے مکۃ المکرمہ سے حجاج کرام وہ بڑے پیارے انداز سے جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ کچھ جو حج کے جو آخری مراحل ہیں ان کو جو ہے ان کی ادائیگی ہو رہی ہے، طواف زیارت ہو جو ہے جاری ہے، اس کے ساتھ جو قربانی ہے وہ بھی، اور جو مختلف مناظر ہیں ماشاءاللہ پرنور مناظر ہیں آپ ان کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. اور اسلام چینل ماشاءاللہ ہمیشہ آپ کو ایسی جو لائیو نشریات ہیں وہ دکھا کر آپ کو محظوظ فرماتے ہیں. اور یقیناً جو انسان جن میں یعنی ایمان ماشاءاللہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسی پیاری جگہ دیکھیں کتنی برکتوں والی ہے. اور کووڈ کے بعد بھی اور بھی ریلائزیشن ہمیں ہو گئی ہے کہ اللہ کے گھر کی قدر و قیمت کرنی چاہیے. پتہ نہیں ہوتا، یہ تو ٹمپریری کووڈ کی وجہ سے سٹاپ ہو چکا تھا اس لیے، اور اللہ نہ کرے جو دنیا سے جا رہے ہیں یعنی رخصت ہو رہے ہیں، دیکھیں ان کی جو حسرتیں ہیں ان کو تو ہمیشہ کے لیے یعنی یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. تو اسی لیے ان چیزوں کو ریئلائز تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں حج دیکھنا نصیب ہو رہا ہے، اور جو دکھا رہے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے. اور ساتھ ساتھ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم نعمت اپنا گھر کا جو رخ ہے جس کو اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء کرام اس کی طرف متوجہ تھے، کعبۃ اللہ کی طرف. پھر اس کے بعد سب سے اور بھی عظیم جگہ مدینۃ المنورہ، انشاءاللہ اس کی بھی نظارے جو ہے خوب آپ جو ہے ان حجاج کے دنوں میں کریں گے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، انشاءاللہ آپ ان کو بھی انجوائے کریں. اور ساتھ ساتھ جو ہمارا جو موضوع ہے وہ تھا ہمارے انشاءاللہ ایک مہمان بھی ساتھ شریک ہوں گے، وہ بھی انشاءاللہ تقریباً سون آنے والے ہیں. سامعین ناظرین، وہ جو حج کے جو مقصد تھا وہ یہ تھا
کہ ایک طرف ہے ظاہراً قربانی، جانور کو قربان کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہے اپنے نفس کی قربانی. اس طرف توجہ بڑی کم جاتی ہے اور اس پر محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. چونکہ یہ ریگولر بیٹل ہے تو یہاں پر ہم نے بات چھوڑی تھی، تو اسی لیے اس پر توجہ کرنا خاص طور پر ان خاص مواقع پر تو یہ بڑی خاص بات ہے. اللہ رب العزت نے جب حج کی بات کی تو حج کے بارے میں ایک چیز بیان فرمائی. جب فرمایا نا کہ الحج اشہر معلومات، یا آؤ میرے گھر کی طرف حج کرو، جو ہے اس کو جو ہے دیکھو، گھر کو دیکھو، فرائض ادا کرو، اس کے ارکان مکمل کرو، یہ ساری چیزیں بیان کر کے حدیث میں بھی آتا ہے اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ ایک چیز پر توجہ دلائی، فلا یرفث ولا یصخب. فرمایا جو حج کرنے کے لیے آئے تو اس کے لیے حج کی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ نہ اس میں بیہودہ کلامی کرے، نہ یعنی اس قسم کی یعنی فضول باتیں کرے، نہ فسق کرے، نہ فجور کرے، تو اس کا حج جو ہے وہ مقبول ہے. اب اگر اس چیز پر غور کر لیں، جس چیز پر ڈسپلنٹ کی تعلیمات دی جا رہی ہیں، جس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، یہ جو نفس کی روح، یہ جو قربانی کی روح ہے، یا حج کی روح ہے، یا عید کی روح ہے، اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور وہ ہے نفس. یعنی اگر ہم اس کو بھی کنٹرول کر لیں گے حج کے دنوں میں، عید کے دنوں میں، اور یہ اس کی بگننگ ہونی چاہیے، یعنی ہمیشہ پھر اس پر کوشش کرنی ہے کہ قابو رہنا چاہیے. یہ حج کے ارکان میں سے اس کو آپ روحانی ارکن کہہ لیں، رکن، یا اس کو آپ جو ہے یعنی اسپریچول ایکشن کہہ لیں، یہ بھی ایک اس کے ساتھ منسلک ہے. اور اس پر ہماری بات چلتی رہی ہے کہ یہ اس چیز پر ساری چیزوں کا دار و مدار ہے. تو ان پر جو ہے بات کرنا یہ بہت بڑی انشاءاللہ جو ہے چیز ہے. سامعین ناظرین، ان میں سے ایک چیز ہے جس پر جو ہے یعنی آج کے دن توجہ کرنی چاہیے. مثال کے طور پر اگر آپ کا من نہ کرے مسکرانے کے لیے، اگر آپ کا من نہ کرے خوشیاں منانے کے لیے، لیکن دوسروں کی خاطر اپنی موڈ کو سائڈ پر رکھیں، اپنی جو یعنی چیزوں کو سائڈ پر رکھیں، اور اللہ کی رضا کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا. یعنی نفس جو اندر ہے، وہ جو جانور ہے، وہ ہیپی نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئے. لیکن چونکہ آپ نے قربانی کرنی ہے اور اس کی روح کو حاصل کرنا ہے، تو آپ نے کیا کیا کہ دوسروں کی خاطر اپنے آپ کو خوش رکھنا، تاکہ دوسرے یہ محسوس نہ کریں اس بڑے دن کے صدقے، اس بڑے دن میں، کہ تاکہ ان کی جو خوشی ہے اس میں خلل نہ آئے، ان کی خوشی دور نہ ہو، ان کی مسرت ہیں وہ مینٹین رہیں، وہ جاری رہیں، اور اسی طرح وہ خوش رہیں. ان کی خاطر آپ نے اپنے آپ کو خوش رکھا ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ عید کا حصہ ہے. اور یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک قسم کی وہ جو نفس ہے، وہ جو جانور ہے، اس پر آپ نے ضرب لگائی، اس کو آپ نے کنٹرول میں کر لیا، اور آپ نے دوسروں کی خوشیوں میں حصہ ڈال دیا. اب آپ کو ہو سکتا ہے یہ ایسی نیکی ہے، سب سے پہلے تو اس پر خرچہ کوئی نہیں، بالکل فری ہے. یعنی اس پر آپ کی کوئی جو ہے یعنی خرچہ نہیں آیا، کوئی آپ نے عیدی جیب سے نہیں نکالی، کسی کو 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ کچھ بھی نہیں آپ نے کرنا پڑا، بالکل فری ہے. لیکن اس کا اجر کتنا ہے؟ اب انشاءاللہ اس پر آئیں گے ہم حدیث کے بارے میں. یہ حسن خلق کا، اچھے اخلاق کا ایک حصہ ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے بھائی کے لیے اچھا کلمہ کہہ دینا، مسکرا دینا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی قربانی ہے، صدقہ ہے. یعنی آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، مال بھی خرچ نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہوا، صرف آپ نے مسکرا دیا. اب مجھے آپ بتائیں کہ عید کے دن سب سے بہتر تحفہ جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں، کوئی آپ کے گھر میں کھیر کھانے کے لیے نہیں آئے گا. اللہ نے سب کو رزق دیا ہوا ہے، کوئی آپ کے گھر میں گوشت کھانے کے لیے نہیں آئے گا. جو سب سے، جو ہر شخص جس چیز کی اس میں بھوک ہوتی ہے، وہ اس کی عزت نفس ہوتی ہے.
آپ نے مسکرا کر کسی کو گلے لگا لیا، کسی کو خوش کر دیا، کسی کے ساتھ اچھا کلمہ کہہ دیا، تو آپ نے کیا کی؟ اس کی عزت نفس کی جو ہے اس کو بحال کیا، اس کو خوش کر دیا۔ اب آپ کو ہو سکتا ہے یہ لائٹ لگے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اب اس سے بڑھ کر عید کے دن اور تحفہ آپ کسی کو کیا دیں گے؟ تو سامنے ناظرین، یہ جو چیز ہے اگر ہم اس پر غور کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، I'm sure you will benefit physically as well as spiritually۔ یعنی ظاہراً بھی آپ کو خوشی ہوگی، اور نفسانی، جسمانی، روحانی خوشی انشاءاللہ وہ بھی آپ جو ہے اس سے حاصل کر سکیں گے، اور یہ عید کی روح ہے۔ انشاءاللہ آپ عید آج منائیں یا کل منائیں، آپ یہ جو مسکراہٹ کا تحفہ ہے، یہ جو اسمائلنگ کا گفٹ ہے، یہ آپ نے ہر ایک کو دینا ہے۔ کیوں دینا ہے؟ کہ یہ فری ہے، اور اس سے اللہ کی ذات راضی ہوگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح راضی ہوگی، آپ کی سنت پر عمل ہوگا۔ انشاءاللہ ہم نے اس کو جاری رکھنا ہے۔ سامعین ناظرین، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری بات کے جاری رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ بڑے پیارے مہمان جناب پیر طیب الرحمن صاحب وہ بھی شامل ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ آئیے چل مل کر آپ ان سے بھی انشاءاللہ استفادہ حاصل کریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ پیر طیب الرحمن صاحب، بہت خوشی آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی ہے۔ مجھے پرسنلی طور پر پہلی دفعہ آپ کی جو زیارت نصیب ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ سنائیں آپ کی عید کیسی جا رہی؟ الحمدللہ، سب سے پہلے تو اسلام چینل اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ الحمدللہ عید سب کی اچھی جا رہی ہے، اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یونٹی عطا فرمائے اور اس ملک کے اندر ایک خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین آمین، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بالکل ماشاءاللہ۔ تو آپ اپنے سب سے پہلے تو آپ ہمارے ساتھ اپنی عید کی روٹین ہے وہ شیئر کریں کہ آپ نے کیا، یعنی کس طرح آپ عید مناتے ہیں، اور کیا کیا، چونکہ ہمارے لیے بھی ایک سیکھنے کو بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ عوام الناس کو بھی پتہ چلے گا کہ علماء کرام جو ہیں وہ بھی جو ہے بھرپور عید مناتے ہیں۔ یہ تو بڑی اچھی بات کی۔ عید کا معمول یہی ہے کہ اسلامک سینٹر آف بریٹن قادریہ ٹرسٹ کے اندر ہم صبح کی نماز کے بعد عید کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور 5 جماعتیں ہوں گی انشاءاللہ کل ہماری یہاں پہ، اور اس کے ساتھ ہی پھر جب نمازیں ہو جائیں گی تو پھر ہمارے ساتھی جمع ہو جاتے ہیں، ایک ساتھ اکٹھے ہم ناشتہ کرتے ہیں، اچھا، اور پھر ہمارے ساتھی الحمدللہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں، اور یہی میسج دیا جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ جانور کی قربانی کر رہے ہیں وہاں پہ آپ یہ قربانی بھی کریں، جو آپ سے ناراض ہیں ان کو راضی کر لیں، اپنے والدین کو راضی کر لیں، اپنے اعزہ و اقارب کو راضی کر لیں، کیونکہ آج کا دن وہ دن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ خوشی کا دن ہے، اور اس دن خون بہانے سے قربانی کے جانور کا اور کوئی بہترین عمل نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو لوگ دوسرے ممالک میں قربانیاں کر رہے ہیں وہاں پہ ان کو اطلاع آ جاتی ہے، اور جو ہمارے یہاں ایک سلوٹر ہاؤس ہے وہاں پہ ہم خود کھڑے ہو کے قربانی اپنی کروا لیتے ہیں، تو وہ لے کے پھر اس کے ساتھی 3 حصے کر لیتے ہیں، یا گھر میں کچھ گوشت رکھ لیتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے انجوائے کرتے ہیں۔ تو عید جو ہے وہ عید تبھی عید ہے کہ جب ہم سب کے ساتھ اس کو شیئر کریں، یونٹی ہو، اتفاق ہو اور اتحاد ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی پیاری روٹین ہے آپ کی۔ اس کا مطلب ہے BBQ بھی ہو سکتا ہے، تو ہمیں بھی دعوت ہے آپ کے پاس۔ جناب آپ جب بھی آئیں گے تو ہمارے لیے ڈبل خوشی ہو جائے گی۔ چلے جزاک حضرت اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کئی میل دور جا کے مہمان کو لے کے آتے تھے، واہ واہ ماشاءاللہ۔ اور یہ انہی کے سنت و ابیکم ابراہیم، انہی کی سنت ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمارے لیے تو بڑی خوشی کا موقع ہوگا کہ آپ تشریف لائیں گے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیراً۔ پیر صاحب، آپ سے گزارش یہ ہے کہ عوام الناس بھی ماشاءاللہ آپ کے کلمات سے استفادہ حاصل فرمائیں گے۔ آپ اگر اس پیارے موقع پر فلسفہ قربانی یا جو بھی آپ کے ذہن میں میسیج ہے، اگر تھوڑا سا اس کو لے کر ہمارے عوام الناس کے لیے چل پڑیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔
الحمدللہ قربانی یہ قرب سے اور اللہ کے تقرب سے اور سیکریفائس سے یہ نکلا ہے، اور قربانی یہی ہے کہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کو جب خواب آیا اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو وادی مینا کی طرف لے گئے جو مکہ سے 3 میل کے فاصلے پہ ہے، اور اس میں جب لے جانے لگے تو شیطان نے روکا، اس کو کنکریاں ماری، اور اپنے بیٹے کو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے تمہیں ذبح کرتا ہوں، تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو بیٹا بھی فرما بردار اور نبی اور باپ بھی ابو الانبیاء کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ کا جو حکم ہے ابا جی آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے ان کو جب ذبح کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈا بھیجا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جو عظیم فدیہ بنا ان کے حق میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قربانی کو باقی رکھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ کہا اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ کہا اس میں تمہارے لیے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، اور جو اون ہے بھیڑ کے اوپر، شیپ کے اوپر، اس کے بدلے میں بھی۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ ایک بیل کے اوپر، اس کی دم پر، اس کے کان پر اور اس کے جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں، اور جب قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور ہاتھ پھیرا جاتا ہے یا جتنے جسم پہ بال ہوتے ہیں تو اتنے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو فرمایا کہ جب قربانی ہو تو قریب آ جاؤ، اور جب خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے پہنچتا ہے، اللہ ساری مغفرت بخشش فرما دیتا ہے، اور اس قربانی کے جانور کو 70 گنا زیادہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ جو جانور کے اعضاء ہم نہیں استعمال کر سکتے ان کے ساتھ آئے گا اور ترازو میں رکھا جائے گا، اور 70 ٹائم زیادہ ہو کے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اگر ہم غور کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی رحمت ہے، یہ وہ قربانی جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مینا کے اندر کی تھی اور مسجد خیف کے قریب کی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قربانی کر رہے ہیں تو 63 قربانیاں کی، اور اس کا ایک معمول یہ تھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ 5 جانوروں کا گروہ لایا جاتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 30 اونٹ تو اپنے ہاتھ سے اکیلے ذبح کیے، اللہ نے یہ طاقت آپ کو عطا کی تھی، اور جب اونٹ آتا تو اپنی گردن خود لمبی کر دیتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو قربان کرتے، اور 33 کیمل جو ہیں، اونٹ جو ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ساتھ ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ذبح کیا، اور پھر آپ نے 63 غلاموں کو بھی آزاد کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور آقا کریم علیہ السلام کی مبارک جو زندگی ہے وہ بھی ظاہری طور پر جو ہے وہ 63 سالہ ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور رہتی دنیا تک اللہ کے نبی ہیں۔ ذرا غور کریں کہ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے کو ذبح کیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ وہ 2 مینڈے ذبح کرتے، 2 بیڑے، اور ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لیں، جب اپنی قربانی کر لیں، اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی ایک قربانی کریں، اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو پھر ہم ایک ایسی قربانی بھی کریں، خلفائے راشدین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے ائمہ گزرے ان کی طرف سے کر سکتے ہیں، اور اپنے جتنے ڈیسیزڈ ہیں، جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی طرف سے ایک ایک قربانی ہم کر سکتے ہیں، اور ایک ایسی قربانی بھی کر سکتے ہیں کہ ہم آدم علیہ السلام سے اس وقت تک جتنے انبیاء اور امتیں آئیں قیامت تک، تو یہ نیت کر کے بھی قربانی کریں تو اس کا ثواب بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نامہ اعمال میں درج فرمائے گا۔
اور یہ قربانی کرنا آج لوگوں کے ذہن کے اندر ایک بات ہے کہ جی لاکھوں کروڑوں جو ہے لگا کے اور اتنے جانور ہم ذبح کر دیتے ہیں، یہ ضیاع ہے. لیکن یاد رکھیں کہ نماز جب کوئی پڑھ لے تو اس سے روزہ، حج اور زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، بلکہ مستقل عبادت ہے، پلرز آف اسلام میں سے ہے. تو ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں روزہ بھی رکھنا پڑے گا، ہمیں زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی اور ہمیں حج بھی کرنا پڑے گا. ایسے ہی قربانی واجب ہے. جیسے فطرہ، صدقہ فطر جو ہے یہ بھی واجب ہے. جیسے عشاء کے بعد 3 وطر واجب ہے، تو یہ بھی قربانی بھی واجب ہے. تو قربانی اگر ہم نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے. اور یہ غلط بات لوگوں کے ذہن میں ہے کہ خاوند نے دے دی ہے تو اب بیوی کی طرف سے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بیوی نے دے دیا تو اس سال اس کی طرف سے یا اپنے مرحومین کی طرف سے نہیں. پہلے تو مکلف ہے وہ بندہ کہ جو زندہ ہے وہ اپنی طرف سے قربانی کرے، اور پھر اس کے بعد وہ کسی اور کی طرف سے قربانی کرے. پہلے وقتوں میں بادشاہوں کے پاس گفٹ لائے جاتے اور بادشاہ کیا کرتے کہ اس پہ ہاتھ رکھ دیتے اور کہتے تیرا گفٹ قبول ہو گیا، تیرا ہدیہ قبول ہو گیا، جا اب یہ تیرا ہو گیا. تو ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو ہرگز نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ دل میں جو تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے اور جو نیت ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. تو یہ کتنا کرم ہے کہ پہلے قربانیاں ہوتی انہیں پہاڑوں پہ رکھ دیا جاتا، کسی جگہ تو آگ آ کے کھا لیتی تو جلا دیتی اس کو، تو یہ مطلب ہوتا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ جب خون کا قطرہ گر جاتا ہے تو اللہ اس قربانی کو قبول کرتے ہیں، اور اس جانور کے ہر عضو کے بدلے میں اس کے جسم کا ہر عضو جو ہے وہ جو ہے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ اور بے عیب جانور اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم ذبح کریں، اور جب ہم ایسے کام کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے پورا سال گھروں کے اندر رحمت عطا کرے گا، پریشانیوں کو دور کرے گا، تکالیف کو دور کرے گا، اور کرونا وائرس جیسی یہ جو بلا ہے اس سے نجات عطا کرے گا. دیکھیں آپ کے یہ جو وقت ہے یہ بڑا عجیب ہے، اور فتنے جو ہے بارش کے قطروں سے زیادہ اتر رہے ہیں. تو اس وقت میں احیاء اسلام کے لیے شاعر اسلام کو زندہ کرنا اور ان میں سے ایک قربانی بھی ہے. اور جب ہم قربانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیابیاں عطا کرے گا. تو یہ قربانی ہر بالغ مسلمان مرد عورت پہ یہ قربانی واجب ہے، اور ہر سال اس قربانی کا کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیراً. ماشاءاللہ عبیر صاحب، بہت ہی پیارا میسج آپ نے دیا ہے، اور یقیناً اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے کہ قربانی کا جو اصل مقصد ہے، اور پھر آپ نے ماشاءاللہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی وہ بھی ارشاد فرمایا. تو یقیناً تمام نے استفادہ کیا، میں نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے. تو آپ انشاءاللہ بس BBQ تیار رکھیں، ہم آ گئے آپ کے پاس. جناب آپ آئیں، ویلکم. آپ اور نعمان شاہ صاحب اور پوری ٹیم، جناب ویلکم، آپ آ سکتے. نہیں ماشاءاللہ. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کی مسجد ہے کس جگہ؟ عوام الناس کے لیے بھی بیان فرما دیں تاکہ سب یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. یہ قادریہ ٹرسٹ میں سپارک بروک 26 ایلفریڈ اسٹریٹ پہ یہ قادریہ ٹرسٹ کے نام سے ایک مسجد ہے. اور name of the city is برمنگم. ہاں جی، یہی میں الفاظ سننے. برمنگم. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہم بہت جلد اسلام ٹی وی چینل پہ بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ. برمنگم کے اندر ہمیں ایک جگہ ملی ہے جو 1.5 ایکڑ ہے. اور برطانیہ اور UK کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے جس میں 6 منزلہ مسجد ہوگی. اجازت مل گئی ہے، جگہ ہو گئی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے. اب اللہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ
60-70 ملین پاؤنڈ کا پروجیکٹ نہیں نہیں اللہ کے انشاءاللہ ہاں وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو بھی اللہ تعالیٰ سینٹر ہے, بچیوں کا 500 بچیوں کا اسکول ہے اور بہت کچھ ہے. اللہ تعالیٰ اس میں دعا بھی کریں آج کے دن کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی کامیابی عطا کرے. ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. اچھا یہ فرمائیں کہ ماشاءاللہ برمنگھم از آلسو ملٹی کلچرل سوسائٹی, تو وہاں پر آپ کے جو نمازی ہیں مسلین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ارد گرد کے وہ کس طرح ہاؤ ڈو دے سیلیبریٹ عید دیگر کمیونٹیز جو ہیں؟ الحمدللہ ہم عید ملن پارٹی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں سارے, اچھا اور وہ ایک ساتھ منا رہے ہیں الحمدللہ عید. اور کچھ لوگ آج کر چکے ہیں, کچھ کل کرنے والے ہیں, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے آپس میں. وہ ایک ساتھ آ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش سے بھی ہیں, انڈیا سے بھی ہیں, عربز بھی ہیں, صومالی بھی ہیں, افریقنز بھی ہیں, تو سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. تو کچھ لوگ آج عید کر چکے ہیں اور کچھ انشاءاللہ کل کریں گے یہاں پہ, اور الحمدللہ حالات بڑے اچھے یہاں پہ ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو آپ کی مسجد میں کتنی جماعت ہوں گی؟ 5؟ جی 5, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30 اور 10:30 تک انشاءاللہ کل یہاں پہ 5 جماعتیں ہوں گی انشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. ہمارے لندن میں تو پھر مساجد کے ساتھ ساتھ پارکس میں بھی جو ہے عید کی نماز ادا کی جاتی ہے, تو ادھر بھی یہی سلسلہ ہے؟ الحمدللہ یہاں پہ بھی فٹ بال گراؤنڈ جو ہے وہ انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں, اسمال ایچ پارک ہے, دوسرے پارکس ہیں. اچھا. اور وہاں پہ الحمدللہ آج بھی پارکس میں پارکوں کے اندر نماز عید الاضحیٰ ہوئی ہے, اور کل بھی انشاءاللہ یہاں پہ ہوگی. اور یہ ایک اچھا ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ خوش ہوتی ہے پارکوں کے اندر. اور ویسے بھی یہ ہے کہ موسم اگر اچھا ہو تو ہمیں چاہیے کہ حضور اسلام عیدگاہ میں جاتے تھے, تو جاتے ہوئے کیا خوبصورت کلمات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کی صداؤں کو بلند کرتے جائیں. اور جیسے یہاں کی ہماری نوجوان نسل ہے جس میں وہ خوش ہوتے ہیں, تو وہ زیادہ سے زیادہ پارکوں کی طرف لوگ راغب ہیں برمنگھم میں اور دوسری جگہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم عید کی بڑی پیاری دعوت کریں, نماز پڑھیں, اور جب پارک میں جائیں تو کرکٹ یا فٹ بال میچ کے بھی چانسز ہیں؟ جی ہاں, وہاں پہ تو بہت سارے وہ سٹال لگے ہیں اور بہت سارے ان کے کھیلنے کے چھوٹے بچوں کے لیے انہوں نے وہ چیزیں لگائی ہوئی ہیں, اور یہ ہونا چاہیے. اگر ہم اتنی سختی کریں گے تو پھر وہ ہماری نوجوان نسل دور ہو جاتی ہے. لیکن آپ جیسے جن کا براڈ مائنڈڈ ہے, ویژن ہے, اور ایسے لوگ ہوں گے تو انشاءاللہ نوجوان نسل وہ زیادہ وہاں پہ آئے گی, اور اس کو زیادہ خوشی کے ساتھ وہ زیادہ ٹائم وہاں گزار سکے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ میسج دینا ہوتا ہے, اور یہ میسج کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بڑھاپے میں اپنے معصوم بچے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا, لیکن وہ تو ذبح کرنا دکھایا تھا, ہوا نہیں دکھایا تھا. تو وہ بھی ایسے ہی ہے. تو ہمارے لیے حکم نہیں ہے کہ آج کوئی دیکھ لے اور کہے جی میں نے, یہ تو انبیاء کی خواب بھی اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نوجوان نسل کو اس میسج ان تک کنوے کریں, اور یہ میسج جب ان تک پہنچے گا, میں تو یہ اکثر کہا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کو کہ جہاں پہ ہم قربانی کریں تو دوسرے ممالک میں بیچتے ہیں, کم از کم ایک قربانی یہاں کریں. تو جب ایک قربانی آپ کریں گے تو آپ کے چھوٹے بچے آپ سے پوچھیں گے کہ یہ قربانی کیوں کر رہے ہیں, اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, کیا سٹوری ہے. تو قرآن اور حدیث سے اور بزرگوں کے اقوال اور خوبصورت زندگی جو اسلام پہ انہوں نے گزاری, وہ جب ان تک پہنچائیں گے تو ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے بھی پھر قربانی کریں گے. نہیں بہت. اور یہ آئی تھنک از دا وے وی ٹیچ اسلام. یا تو ان کو بالکل وہ اسٹرکٹ ہو جائیں, جبے پہن لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, وہ بھی آپ ایک شکل دکھا سکتے ہیں. مگر ادھر کے جو بچے, جو میں نے زیادہ تر چھوٹی سی جو عمر ہے, یعنی جو تجربہ ہے, اس میں دیکھا ہے کہ آپ میسیج وہی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کے ساتھ گل مل کر اگر وہی میسیج دے دیں تو وہ آپ کو جو ہے کائنڈ آف آئیڈیل بنا لیتے ہیں, اور وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ مسجد میں تو ہمیں یہ کہہ رہے تھے. اور تو آئی تھنک دیٹس دا بیسٹ اپروچ. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو لینگویج بیریئر ہے ہم میں,
جی ہاں اور دوسرے نمبر پر ہماری نوجوان نسل، ہمارے یہی ہے کہ بس کام کیا چلے گئے، لیکن جہاں پہ ایسے اسکالر ہیں اور ایسے سمجھنے والے لوگ ہیں تو وہاں پہ ہماری نوجوان نسل بڑی تعداد میں ان مساجد میں، ان گراؤنڈز میں، پارک میں، وہ بڑی تعداد میں عید کے دن ویسے بھی اجتماعات کے اندر، کیونکہ کرونا ایک ایسی آفت آئی جو پکے نمازی تھے وہ بھی کچے ہو گئے. صحیح اور بات. یہ جتنی ہمارے خاص کر کے عیدیں ہیں اور ہمارے رمضان کے اجتماعات ہیں، شب برات کے ہیں، 15 شعبان کے، تو ان کے اندر ہم اگر نوجوان نسل کو بلا کے اور ان کے ذہنوں کے مطابق ہم ان کو اپنے ساتھ لگائیں. دیکھیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ جب گئے تھے تو اکیلے گئے تھے اور چند ان کے ساتھ ساتھی موجود تھے، ان کے عقیدت مند تھے، ارادت مند. تو وہاں پہ وہ کیسے ہندوؤں کو اکٹھا کرتے تھے 90 لاکھ. اس طرح، اور پھر جب ان کو وہ میسج کنوے کرتے تھے تو پھر دیکھیں 9.5 ملین لوگ مسلمان ہو گئے. وہ اور ایسی طریقہ ہی چاہیے جی. 90 لاکھ پھر ویسے تو نہیں آ جاتا، ظاہر بات ویسے تو نہیں. اور اس وقت تو نہ انٹرنیٹ تھا اور نہ یہ جہاز تھے اور نہ ٹرین اور نہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ کہتے جہاں سے اسکائپ برمنگھم سے آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے، تو یہ سلسلہ تو نہیں تھا. جی ہاں بالکل. نہیں یہی بات ہے ماشاءاللہ. اور ہونا ہی، اور میری تو خوشی ہوتی ہے جب آپ جیسے ماشاءاللہ پہر حضرات سے بات ہوتی ہے، اور جو کہ ماشاءاللہ آپ سینٹر بھی بنانے جا رہے ہیں، تو ہر مسجد میں میرے خیال سے ایک چھوٹا سا پلے ایریا ہونا چاہیے جہاں پر نوجوان نسل آ کے تھوڑی سی جو ہے ایکٹیویٹیز کر لیں. جی مینٹلی طور پر بھی، فزیکل بھی، وہ جو ہے فریش ہو جاتے ہیں. جی ہاں. اور پہ ایک جم، اگر جگہ بڑی ہو، جم ہو جائے اور اس طریقے سے ہو جائے، ایک لائبریری ہو جائے، اس میں ایسی بکس ہوں جو نوجوان اس کی طرف متوجہ ہوں. غیر مسلم کے لیے ان مساجد اور ان بڑے جو سینٹرز ہیں ان کے اندر ایسی ایکٹیویٹیز ہوں کہ وہ آئیں اور اسلام کا صحیح چہرہ دیکھ سکیں. تو اور یہاں پہ ہم یہ بھی کر رہے ہیں جناب عالی کے ہر سنڈے کو ہم 400 سے زیادہ لوگوں کا آرٹ فوڈ تیار کر کے روڈوں پہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ بھی ہم تقسیم کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب بہت خوشی ہوئی عید کے موقع پر آپ سے مل کر. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے ہر قسم کی خوشیاں عطا فرمائے، اور آپ جو علم کے موتی بکھیر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو جاری و ساری رکھے، اور پوری عوام الناس کو بخوبی طور پر ان سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں پرسنلی طور پر آپ کو بڑا شکر گزار ہوں، ایز ویل ایز اسلام ٹی وی چینل، ان کی ٹیم کہ آپ شامل ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو خوشی عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین ناظرین، ماشاءاللہ ہماری خوش قسمتی کی کہ برمنگھم سے پیر طیب الرحمن صاحب وہ شامل ہوئے اس پروگرام میں. پھر ایک مرتبہ ان کے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، اور ہر قسم کی خوشیاں عطا فرمائے. اور سامعین ناظرین، جو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ وہی بات یہاں پر جو شروع آ جاتی ہے کہ آپ عید آج منائیں یا کل منائیں، ایک چیز میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اور وہ ہے آپ کی مسکراہٹ. کیونکہ اس مسکراہٹ میں دیکھنے میں یہ فری ہے، آسان ہے، مشکل عمل نہیں ہے، لیکن اس کا وزن وہ میں آپ کو جو ہے حدیث سنا دیتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت فرماتے ہیں کہ ما من شیء اثقل فی میزان العبد المؤمن یوم القیامت من حسن الخلق او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے جو بھاری چیز ہوگی انسان کے نامہ اعمال میں اثقل. اثقل یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اکبر سے مراد یہ ہے اللہ کون اللہ جو سب سے بڑا ہے. یہی صیغہ وہاں پر استعمال ہوا ہے اثقل، کہ سب سے بھاری چیز. اب یہاں پر آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بھاری چیز نماز ہوگی، روزہ ہوگا، حج ہوگی، زکوٰۃ، کچھ نہیں فرمایا. ایک جملہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بھاری چیز انسان کا خلق حسن ہوگا، حسن الخلق، اچھا گڈ مینرز. فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ قیامت والے دن سب سے بھاری ہوگا. اور اگر ہم نے اپنے نامہ اعمال کو اس دن کہ جس دن ایک ایک نیکی کے لیے لوگ منتیں کر رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، جو ہے تڑپ رہے ہوں گے، اس دن
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نامہ اعمال بھاری ہو، ہمارا نامہ اعمال وزنی ہو، ہیوی ہو، تاکہ دوسری طرف جو ہے برائیوں کا جو پلڑا وہ ہلکا ہو جائے، تو سب سے آسان حل کیا ہے کہ اپنی مسکراہٹ کو زیادہ کر لیں. حسن الخلق. اب حسن الخلق تو آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ کے جو ہے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو. کبھی آپ نے کسی کو کہا ہے کہ جس کے ماتھے پر 12 بجے ہوں، موڈی ہو، اس کو آپ کہیں کہ حسن خلق؟ نہیں. مسکراہٹ سے یہ حسن خلق شروع ہوتا ہے. یہ انسان کو انوائٹ کرتا ہے کہ آئی ایم مور اپروچیبل، آئی ایم اوپن مائنڈیڈ، آئی ایم ایکسیپٹنگ، آئی ایم براڈ مائنڈیڈ. جب آپ کی مسکراہٹ لوگ دیکھیں گے تو آپ جگہ جگہ آپ کی طرف جو ہے آتے جائیں گے. ایک صحابی ہیں، حدیث میں ذہن میں آ گئی، وہ انہوں نے 20 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ہے، اس سے بھی زیادہ. وہ فرماتے ہیں مجھے اللہ رب العزت کی عزت کی قسم کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو سب سے زیادہ مسکرا رہے ہوں سوائے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. سب سے زیادہ جن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، آپ نے فرمایا وہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی. تو مسکراہٹ یہ حسن خلق کا ایک حصہ ہے، اور یہ فری ہے، کوئی آپ کو اس پر چیز سپینڈ نہیں کرنی پڑتی. لیکن جو اس سے دوسروں کی دل جوئی ہوگی، دوسروں کو خوشی ملے گی، یقیناً اللہ رب العزت اس کی بارگاہ سے، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ سے آپ کا پلڑا بھی جو ہے، آپ کی جولی بھی جو ہے خوشیوں سے بھر دے گا. تو سامعین ناظرین، یہ عید کا پیغام ہے، اور اس کو کبھی نہیں بھولیے گا. اس میں بڑی دلائل ہیں، بڑی جو ہے بات کی جا سکتی ہے کہ حسن خلق کی خوبی کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ قریب قیامت والے دن جو میرے سب کے زیادہ جو ہے قریب ہوگا، وہ کون سا شخص ہوگا؟ جس کا اخلاق تم میں سے اچھا ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب وہ بھی آپ کو حاصل ہوگا. اور جو اگلی بات جو بڑی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اچھی اسمائل ہے وہ جو آپ کے ارد گرد ہیں وہاں سے شروع ہونی چاہیے. آج کل دیکھنے کو یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کے جو ایک فرینڈ ہے، فیس بک پہ کوئی فرینڈ شپ ہے، یہ جہاں پر بھی فرینڈ ہے، آپ ان کے ساتھ سب بڑے جو ہے نیک دل ہیں، بڑا اچھا پیش آ رہے ہیں، دور جا کر جو ان سے بڑی باتیں بھی کی جا رہی ہیں، لیکن جو ہمارے قریب ہیں وہ ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت مجھے بھی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ جو ہمارے قریب ہیں، مسکراہٹ، نیکی، ہر چیز وہاں سے شروع ہوتی. اچھا، عید کا دن ہے، سب سے پہلے جو شخص، جو انسان ٹریٹ، اچھا برتاؤ کا جو ہے ڈیزرو کرتا ہے، وہ آپ کی اپنی ذات ہے. یہاں سے شروع کریں. اپنے آپ پر منی سپینڈ کریں، اپنے آپ کے لیے اچھے کپڑے پہنیں، اپنے آپ کے لیے جو ہے اچھا کھانا جو ہے تیار کریں تاکہ آپ خوش ہوں. پھر آپ جو ہے اپنی فیملی کو دیکھیں، گھر والوں کے لیے، بچے ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، جس کو بھی جو بھی آپ کے ساتھ منسلک ہیں، پھر ان پر خرچ کریں، ان کو خوشیاں عطا فرمائیں. پھر جو آپ کے ریلیٹیوز آپ کے پاس آئیں گے، چونکہ اگر آپ خود خوش ہوں گے، آپ کا خاندان خوش ہوگا، تو یقیناً جو آنے والے ہیں وہ ایک ایک چیز کو محسوس کرتے ہیں. انسان چاہے چھپاتا پھرے، ماحول کا پتہ چل جاتا ہے. تو اسی لیے فیک اٹ ڈزنٹ ورک، یو ہیو ٹو بی ریئل، جینیون. جو جینیون اسمائل ہو، جب آپ کے ذہن میں یہ آ جائے گا کہ ہر چیز جو بھی جس میں تقسیم کی جا رہی ہے، جو بھی جس کو نعمت مل رہی ہے، جو بھی خوشیوں کو بانٹنے والا ہے، وہ ایک ذات ہے اور وہ رب ہے. اور جب وہ بانٹ رہا ہے اور وہ خوشیوں کے ساتھ ہمیں دے رہا ہے، تو ہم کیوں جو ہے ان پر جو ہے دباؤ ڈال کر جو ہے موڈی بن جائے؟ اٹ ڈزنٹ میک سینس. تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. سامعین ناظرین، میں آپ سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو یہ سنا رہا ہوں سب سے پہلے کہ ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا ہے، تاکہ جو عید کی اصل روح ہے، عید کا جو اصل میسیج ہے، عید کی جو اصل ایسینشل اور ریکوائرمنٹس ہے، یا عید کی جو سول ہے، وہ یہ ہے کہ خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں. مشکلات آتی ہیں، ظاہر بات ہے، اور یہ جو حج کا موقع ہے، عید کا موقع ہے، قربانی کا موقع ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے سنت کا موقع ہے. یقیناً اس میں ہماری دعا ہے. آخر میں آئیے چلتے ہیں، پروگرام کا وقت جو ہے اختتام کی طرف جا رہا ہے، کہ اللہ رب العزت
جو بھی بیمار ہیں اس دن سب کو شفا عطا فرمائے، جو بھی پریشان حال ہیں اللہ رب العزت سب کی جو ہے پریشانیاں دور فرمائے۔ کل بھی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا، آج بھی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو بھی آپ نے نام دیے، ہم اگر نام شیئر کریں یا نہ شیئر کریں، کسی کے جو ہے مشکلات تھیں، مالی مشکلات تھیں، کوئی جو ہے رشتوں کے لیے پریشان تھے، کوئی فیملی کی جو ہے بریک اپ کے لیے پریشان تھے، کسی نے کہا کہ کچھ بیمار ہیں، کوئی دنیا سے چلے گئے، سامعین ناظرین سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے جو دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے والدین میں سے، ہمارے عزیز و اقارب میں سے جو بھی جا چکے ہیں، اللہ رب العزت جس انسان کے پاس بھی جو نام ہے اللہ تعالیٰ ان کی بخش و مغفرت فرمائے، جو ان کو حد نکاح تک ان کی قبروں کو وسعت عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ رب العزت حج اکبر کے ذریعے اس کی جو ہے نسبت سے اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے، اس بڑے دن کے وسیلے سے اللہ رب العزت جو بیمار ہیں، روحانی ہیں، جسمانی پریشانیاں ان کو دور فرمائے، جو حضرات کرامی اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھے نیک صالح رشتے عطا فرمائے۔ کچھ دعاؤں کے لیے کہا تھا کہ ان کو جو ہے اولاد نہیں ہے، اولاد نرینہ چاہیے یا اولاد کی نعمت چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ، ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے بڑھاپے کی عمر میں جو ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ جو بھی مشکلات میں ہیں، مالی مشکلات میں ہیں، جسمانی روحانی مشکلات میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے مشکلات سے رہائی عطا فرمائے اور آپ کو ہر قسم کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اور سامعین ناظرین انشاءاللہ وما علینا البلاغ، انشاءاللہ ہماری ٹرانسمیشن جو ہے انشاءاللہ وہ جاری رہیں گی، آپ مختلف علماء کرام سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آپ سے آخر میں دعا ہے کہ التجا ہے کہ آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ بڑا موقع ہے، اچھا موقع ہے، اس موقع پر جتنا بھی ہو سکے آخری پیغام یہ ہے کہ دوریوں کو دور کر کے قربتیں جو ہیں ان کو جو ہے سمیٹیں، ان کو جو ہے استعمال وہ اپروچ اختیار کریں تاکہ جو ہم سے دور ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو قریب لانے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور پھر قریب لا کر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں، اتفاق، اتحاد اور یونٹی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ آخر میں دعا ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.